حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اتنے بڑے ولی ہیں کہ کوئی بھی ولی کا سلسلہ ان کے بغیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہی نہیں، درمیان میں ان کا واسطہ ضرور آتا ہے۔ ہر نسبت کے جو ہے ماہر تھے، کیسے اللہ کے ولی بنے، اتنے بڑے عالم دین کیسے بنے۔ ان کے والد کا ان کے بچپن کی حالت میں انتقال ہو گیا، اب یہ یتیم ہو گئے، صرف ماں تھی، ماں بیوہ ہو گئی۔ اب ماں کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ جس سے وہ اپنا اور اپنے بچے کا پیٹ بھر سکے، تو ماں نے دوسروں کے گھروں میں کام کرنا شروع کیا تاکہ وہ اپنے اور اپنے بچے کے کھانے کے لیے کچھ انتظام کر سکے۔ اس بچے کی پرورش کرتی رہی، اسے حلال کمائی کھلاتی رہی۔ جب یہ بچہ بڑا ہو گیا اور گلیوں میں اور بچوں کے ساتھ کھیلنے کودنے لگا، تو ماں کے اندر یہ فکر لاحق ہوا کہ اگر میرا بچہ اس طرح گلیوں میں کھیلتا رہا، دوسروں کے لڑکوں کے ساتھ گھومتا رہا اور کسی کام میں ہم نے اس کو نہ لگایا تو یہ بگڑ جائے گا اور عین ممکن ہے کہ ہاتھ سے نکل جائے۔ کیا آج ہم میں سے کوئی والدین یہ بات سوچتے ہیں؟ بہت کم لوگ ہیں، سوچتے ہیں لیکن وہ بہت ہی کم لوگ ہیں۔ آپ دیکھیں وارسی نگر کی گلیوں میں معصوم بچوں کی گالیوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں اور اتنی گندی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ سن نہیں سکیں گے۔ تو یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم اپنے بچوں کی فکر نہیں کرتے، ان کے مستقبل کو بنانے کی فکر ہی نہیں کرتے۔ تو ماں کو یہ فکر لاحق ہوا کہ میرا بچہ بگڑ نہ جائے، تو اس لیے اس نے محلے کے چند بڑے بڑے لوگوں سے مشورہ لیا، دیندار لوگوں سے، کہ میں اپنے بچے کے بارے میں کیا فیصلہ کروں۔ میری خواہش یہ ہے، دلی خواہش، بچپن سے ہی یہ خواہش ہے اپنے بچے کے لیے کہ میں اپنے بچے کو عالم دین بناؤں، اللہ کا ولی بناؤں۔ اور ان کے مرحوم والد کی بھی یہی تمنا تھی کہ میرا بچہ عالم دین بنے۔ تو آپ مجھے بتائیں، کوئی مدرسہ بتائیں ایسا جہاں پر میرا بچہ عالم دین اور اللہ کا ولی بن سکے۔ تو محلے کے لوگوں نے کہا کہ دیکھو، اگر آپ کا یہی ارادہ ہے تو ایک مدرسہ ہے فلاں جگہ پر، وہاں پر ایک شیخ ہیں، وہاں پر ایک عالم دین ہے، آپ اس مدرسے کے اندر بچے کو اپنے داخل کر دیں۔ اب تک کا تجربہ یہ رہا ہے کہ وہاں جو بچہ بھی گیا ہے وہ عالم دین بنا ہے اور کچھ بن کر نکلا ہے۔ تو ماں اس پر راضی ہو گئی، بڑا خوش ہو گئی، دوسرے ہی دن لے کر اپنے بچے کو پہنچ گئی اس مدرسے میں اور ان شیخ سے، ان مولانا صاحب سے ملاقات کی اور یہ بات کہی کہ میں ایک بیوہ خاتون ہوں، میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے اور یہ ایک یتیم بچہ ہے، یہ گلیوں میں گھوم رہا تھا، مجھے فکر ہوئی کہ کہیں میرا بچہ بگڑ نہ جائے، اس لیے میں آپ کی خدمت میں لے کر آئی ہوں اور بڑی دور سے آئی ہوں۔ میری تمنا یہ ہے اور اس کے مرحوم باپ کی بھی یہی تمنا تھی کہ یہ بچہ جو ہے عالم دین بنے، تو اس لیے آپ اس کو اپنے صحبت میں رکھیں اور اسے کچھ بنا کر ہی یہاں سے نکالیں۔ تو یہ ماں کے جذبات دیکھ کر استاذ کو بڑی خوشی ہوئی، ان عالم دین کو، کہ ماں کے کیا جذبات ہیں اور کیا اچھی سوچ ہے کہ یہ اسے قرآن اور حدیث کی تعلیم دینا چاہتی ہیں۔ بالآخر انہوں نے اس بچے کو کہا ٹھیک ہے، یہ بچہ میرے ساتھ رہے گا اور انشاءاللہ عالم دین بنے گا۔ ماں نے جاتے وقت ایک اور عجیب درخواست کی۔ جاتے وقت ماں کہنے لگی کہ استاد صاحب ایک کام اور کیجئے گا کہ یہ بچہ چھوٹا ہے، ابھی اس کی 7-8 سال 8-10 سال عمر ہے، اور یہ بچہ آپ سے چھٹیاں مانگے گا، آپ سے روئے گا، گڑ گڑائے گا، آپ سے کہے گا کہ مجھے امی سے ملنے جانے دیں، لیکن آپ اس کو چھٹی مت دینا، چونکہ یہ بار بار گھر پہ آئے گا، اس کا ذہن بٹے گا اور میں نہیں چاہتی ہوں کہ علم دین سے اس کا ذہن بٹے، اس لیے اس کو آپ اسی وقت چھٹی دینا جب یہ اللہ کا ولی بن جائے۔ استاذ بھی حیران ہو گئے کہ کیا ماں کا جذبہ ہے، کیا اس بندی کا کلیجہ ہے کہ اتنی بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہے اپنے بچے کو کچھ بنانے کے لیے۔ استاذ نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا، اور بہن آپ ایک کام کرنا کہ دعا کے ذریعے سے میری مدد کرنا۔ ماں چلی گئی، کچھ عرصے تک بچہ بڑی خوشی سے پڑھتا رہا اور دین میں اور کتابوں کے اندر لگا رہا۔ بالآخر ایک دن اس کے اندر بھی تمنا جاگی کہ کچھ ماں سے مل کر آؤں، ماں سے ملاقات کر کے آؤں۔ چنانچہ اس بچے نے استاذ کے پاس آ کر درخواست کی کہ استاذ صاحب کئی دن ہو گئے ہیں، کافی عرصہ ہو چکا ہے، مجھے ماں سے ملنے کی اجازت دیں، میں جاؤں گا اور ایک دن کی مجھے چھٹی دے دیں، میں دوسرے دن وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا، بس ملاقات کر کے مجھے آنی ہے۔ اب یہ بات استاذ صاحب نے سنی تو سوچا کہ اگر میں اس بچے کو چھٹی دیتا ہوں تو ماں سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹتا ہے، اور اگر منع کرتا ہوں تو اس معصوم بچے کا دل ٹوٹتا ہے۔ اب استاذ بھی حیران کہ کروں تو کیا کروں۔ بالآخر اللہ سے دعا کی کہ اللہ کوئی حل اس کا نکال دے۔ ایک ترکیب اللہ نے ذہن میں ڈالی۔ استاذ صاحب نے بچے کو بلایا کہ بیٹا ایک کام کرو، میں تمہیں ایک سبق دیتا ہوں،
وہ سبق اگر تم نے شام تک مجھے یاد کر کے سنا دیا تو پھر میں تمہیں چھٹی دے دوں گا۔ بچہ بڑا خوش ہو گیا کہ ٹھیک ہے استاد صاحب مجھے سبق دیں، میں انشاءاللہ سبق سنا دوں گا۔ استاد صاحب نے سبق دیا اور جان بوجھ کر اتنا زیادہ سبق دے دیا کہ وہ شام تک یاد ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ اب بچہ خوشی خوشی سبق لے کر پہنچا، اس نے جب کھول کر دیکھا تو اس نے دیکھا کہ اتنا زیادہ سبق ہے، وہ سمجھ گیا کہ یہ شام تک یاد نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے ایک کام کیا، ایک ترکیب کی۔ ذرا دیکھیں مائیں کیسے اپنے بچوں کی پرورش کرتی تھیں اور کیسے تربیت کرتی تھیں۔ اس نے سپارے کو ایک طرف رکھا، سب سے پہلے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگا کہ یا اللہ آپ بڑے قادر ہیں، آپ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ بچپن سے ماں بھی یہی کہتی آئی ہے کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، اور استاذ نے بھی اب تک یہی پڑھایا ہے کہ آپ ہر چیز پر قادر ہیں، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ یا اللہ یہ سبق بہت زیادہ ہے، اور استاد صاحب تو یہ سمجھتے ہیں کہ میں خوشی خوشی پڑھ رہا ہوں، لیکن استاد صاحب کو کیا معلوم کہ میں رات میں تکیے میں منہ چھپا کے کتنی دیر تک روتا ہوں، میرے استاد کو کیا پتہ۔ یا اللہ ماں سے ملنے کی بڑی خواہش ہے، کسی طریقے سے یہ سبق یاد کرا دے۔ رب کائنات سے دعائیں کی اور پھر جو یاد کرنا سبق شروع کیا ہے تو شام تک ماشاءاللہ پورا سبق اسے یاد ہو گیا۔ استاد کے پاس آیا بچہ، کہنے لگا کہ استاد جی سبق سن لیں۔ استاد صاحب سوچ رہے تھے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ سبق یاد ہو جائے۔ استاد نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا سناؤ۔ اب اس بچے نے جو سبق سنانا شروع کیا ہے، شروع سے لے کر آخر تک پورا سبق سنا دیا، نہ کہیں بھولا نہ اٹکا۔ اب استاد صاحب سمجھ گئے کہ اس بچے کا معاملہ کچھ خاص لگتا ہے، جسے اللہ ہی روکنا نہیں چاہتا، میں اسے کیسے روک سکتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے بیٹے تمہیں اجازت ہے، تم جا سکتے ہو اپنی ماں کے پاس۔ اب بچہ بڑی خوشی خوشی کودتا پھاندتا گھر کی طرف روانہ ہوا۔ بڑے دل میں جذبات تھے کہ میں جاؤں گا امی کے پاس اور یہ کروں گا، اس طرح سے امی سے ملاقات کروں گا، ماں مجھے کھانا کھلائے گی، ماں مجھے سینے سے لگائے گی۔ ایک عرصہ ہو گیا ماں کی خوشبو سونگھے ہوئے، میں ماں کے پاس لیٹوں گا اور ماں مجھے پیار کرے گی۔ یہ تمام تمنائیں وہ دل کے اندر لے کر جب دروازے پر پہنچا ہے اور آواز لگائی ہے امی جان، تو اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ اس نے پھر آواز لگائی تو پھر کوئی آواز نہیں آئی۔ اس نے پھر آواز لگائی کہ امی، تو اندر سے آواز آئی من دق الباب، دروازے پر کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں آپ کا بایزید ہوں۔ کہا کون بایزید؟ یہ میرا بایزید نہیں ہو سکتا، میرا بایزید تو تب آئے گا جب وہ کچھ بن جائے گا، عالم دین بن جائے گا، اللہ کا ولی بن جائے گا، یہ میرا بایزید نہیں ہو سکتا۔ ماں نے کیا دل پہ پتھر رکھے یہ الفاظ کہے ہوں گے، اور کتنی قربانیوں کے ساتھ اس نے یہ الفاظ کہے ہوں گے۔ معصوم بچہ جو ایک عرصے سے بچھڑا ہوا ہے، اس سے ملاقات ہو رہی، لیکن ماں نے دروازہ نہیں کھولا۔ بچہ وہیں پر کھڑا ہو کر روتا رہا کافی دیر تک۔ جب وہ سمجھ گیا کہ ماں دروازہ نہیں کھولے گی اور ماں نہیں چاہتی ہے کہ میں کچھ بننے سے پہلے ماں سے ملوں، تو وہ بھاری قدموں کے ساتھ واپس آنا شروع ہو گیا۔ روتا ہوا استاذ کے پاس دوبارہ پہنچا تو استاذ نے پوچھا کہ بیٹا خیریت تو ہے، کیا ہوا بتاؤ تو صحیح، تم تو ماں سے ملنے گئے تھے، ایک دن کی چھٹی تھی اور تم تو ابھی آ گئے، بات کیا ہے بتاؤ۔ تو بچہ کہنے لگا کہ استاد جی، جب اس نے سر اوپر اٹھایا تو اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی تھیں اور اس کا چہرہ سرخ تھا۔ استاد جی نے پوچھا بتاؤ بیٹا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ میں گیا تھا دروازے پر، لیکن ماں نے دروازہ نہیں کھولا، اور ماں نے کہا کہ یہ میرا بایزید نہیں ہو سکتا، اور ماں چاہتی ہے کہ میں اب کچھ بننے کے بعد ہی وہاں پر جاؤں۔ اور ایک بچے نے اس وقت ایک درخواست کی اپنے استاد سے، اور استاد بھی کیا کمال کے استاد تھے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا تم واپس آ گئے ہو، لیکن ایک بات مجھے بتاؤ کہ اپنی ماں سے ناراض ہو کر تو نہیں آئے ہو؟ ہماری ماؤں بہنوں کو چاہیے کہ اپنے مقام کو پہچانیں، اپنے مرتبے کو پہچانیں کہ ایک ولی بھی ماں کی ناراضگی کے ساتھ ولی نہیں بن سکتا۔ ماں راضی ہے تبھی ولی بنے گا، ورنہ ولی نہیں بن سکتا، کتنے بڑا عبادت گزار ہو۔ کہا استاد جی میں ناراض ہو کر نہیں آیا ہوں، میں رویا بہت ہوں، میرا دل دکھا بہت ہے، لیکن میں ناراض ہو کر نہیں آیا ہوں، اور استاد جی میری آپ سے ایک درخواست ہے کہ آپ مجھے اب اسی وقت چھٹی دیجئے گا جب میں وہ بن جاؤں جو میری ماں مجھے بنا ہوا دیکھنا چاہتی ہے۔ اور ایک درخواست اور کی کہ آپ میری ماں کے لیے دعا کیجئے گا کہ اللہ میری ماں کو اتنی عمر دے کہ وہ مجھے ایک عالم دین بنا ہوا دیکھ سکے۔ استاد نے کہا کہ بیٹا ٹھیک ہے، یہ واقعہ بہت سی کتابوں کے اندر لکھا ہے، طبقات الاولیاء میں لکھا ہے، اور بھی دیگر کتابوں کے اندر لکھا ہے، آپ سنیں ذرا دل کے کانوں سے سنیں
کہ اگلے 16 سال تک یہ بچہ اپنی ماں کے پاس ملنے نہیں گیا، اس نے چھٹی بھی نہیں مانگی اور دن رات وہ لگا رہا محنت کے اندر اور اپنے نفس کے تزکیے کے اندر لگا رہا۔ بالآخر ایک دن ایسا آیا کہ استاد صاحب رات میں تہجد کی نماز پڑھ کر سوئے اور اللہ کے نبی سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار خواب میں ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استاد سے بات کہی کہ وہ بچہ جو تمہاری سرپرستی میں ہے، تمہاری پرورش میں ہے اور تمہارے تربیت کے اندر ہے، اس بچے کو یہ خوشخبری سنا دو کہ اسے ولایت کبریٰ عطا ہو گئی ہے، اسے اللہ نے اپنا ولی بنا لیا ہے، یہ خوشخبری اسے سنا دو۔ استاد صاحب اسی وقت آئے، بڑے خوش ہو کر آئے تو دیکھا کہ لڑکا بھی اس وقت نماز پڑھ رہا تھا، اس وقت اس کی عمر 22 سال کی ہو چکی تھی۔ تو استاد نے انتظار کیا، جیسے ہی اس نے سلام پھیرا نماز سے فارغ ہوا، استاد سے ملاقات کی تو استاد نے اپنی پگڑی اٹھا کے اس کے سر پہ رکھی، اس کی پیشانی چومی اور کہا کہ بیٹا تمہیں اللہ نے ولایت کا درجہ عطا کیا ہے اور یہ خبر ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے۔ اور اس بچے نے فوراً اپنے استاد کے ہاتھ چومے اور بہت خوش ہوا اور اپنے استاد سے دعائیں لی اور کہا کہ استاد صاحب اب میں اجازت چاہتا ہوں اپنی ماں سے ملاقات کرنے کی۔ بالآخر وہ اپنی ماں سے ملاقات کے لیے گیا۔ پہلے جب گیا تھا تو دروازہ نہیں کھلا تھا، اس بار جب گیا تو پہلی مرتبہ جب آواز لگائی امی، تو پہلی مرتبہ ہی ماں دوڑی دوڑی آئی اور فوراً دروازہ کھولا اور اس نے اپنی ماں کو دیکھا، فوراً ہاتھ چومے اور سلام کیا اور ماں سے جو ہے دعائیں لی اور فوراً ماں سے التجا کی، درخواست کی کہ امی جان ایک عرصہ ہو گیا بچھڑے ہوئے، آپ مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلائیں۔ تو خیر ماں نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹے، میں وہ تمام کام کروں گی جو میں محبت کے اور ممتا کے کر سکتی ہوں، لیکن پہلے مجھے یہ شکر اللہ کا ادا کرنا ہے، مجھے 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھنی ہے۔ جب مائیں ایسی ہوا کرتی تھی تب امت کو بایزید بستامی جیسے لوگ ملتے تھے، جب مائیں قربانیاں دیا کرتی تھی تب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے اللہ کے ولی ہمیں عطا ہوا کرتے تھے، صلاح الدین ایوبی جیسے ہمیں لوگ ملتے تھے۔ آج جو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کوئی صلاح الدین ایوبی بھیج دے، آج ہم جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں شیخ عبد القادر جیلانی عطا کر دے، وہی ہمارے پاس آ جائیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ آپ ہی لوگوں میں سے کسی کو شیخ عبد القادر جیلانی بننا ہوگا، آپ ہی لوگوں میں سے کسی کو ایک نیک آدمی اور متقی پرہیزگار بن کر دین کی خدمت کرنی ہوگی، ہم ہی میں سے کسی کو کھڑا ہونا ہوگا اور صلاح الدین ایوبی بننا پڑے گا۔ یہ نہیں سمجھیں کہ وہ واپس آئیں گے قبر سے اٹھ کر اور ہماری مدد کریں گے، بلکہ ہم میں ہی ایسے لوگوں کو پیدا ہونا ہوگا، اور ہم میں جب تک قربانیاں نہیں دیں گے ہم لوگ اور اس کے لیے ہم آگے قدم نہیں بڑھائیں گے، ہم کچھ نہیں بن سکتے۔ تو اس لیے عزم کریں انشاءاللہ کہ اپنے گھر میں ایک کو عالم ضرور بنائیں گے، مدرسوں کے اندر داخلے جاری ہیں اور یہ کوشش کریں، ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بچہ اگر کامیاب ہو گیا، اگر بستی میں چند عالم دین بھی بن گئے تو انشاءاللہ یہ عالم دین پوری بستی کو روشن کر سکتے ہیں اور پورے شہر کو روشن کر سکتے ہیں۔ اور جس اخلاص کے ساتھ آپ پڑھیں گے، جس طلب کے ساتھ آپ پڑھیں گے، اللہ آپ سے اتنا ہی بڑا کام لے گا۔ یقین نہ ہو تجربہ کر کے دیکھ لیں، نیت بالکل خالص ہو کہ مجھے صرف اور صرف اپنے بچے سے دین کا کام کروانا ہے، دنیا کی طلب نہ ہو، پیسوں کی طلب نہ ہو، کام کریں ضرور کریں۔ آپ کو اگر علم دین سکھانے کی، وقت دینے کی سیلری بھی مل رہی ہے، وقت کی ضرورت ہے، لے لیں، لیکن کبھی پیسے کے لیے نہ کریں۔ ہمیشہ نیت دل میں ارادہ یہ ہو کہ میں دین کی خدمت کر رہا ہوں، پیسوں کے لیے کبھی نہ کریں۔ وقت کی ضرورت ہے، اگر کوئی تحفہ دے تو اس کا انکار نہ کریں، لے لیں، وہ جائز ہے۔ انکار کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کو اختیار ہے، لیں چاہے نہ لیں، لیکن لینا جائز ہے۔ لیکن پیسوں کے لیے کبھی بھی علم دین نہ سیکھیں اور نہ سکھائیں اور نہ ہی دین کی کوئی خدمت کریں، پیسوں کے لیے نہیں، صرف دین کے لیے۔ جتنی اچھی نیت ہوگی اللہ اتنے بڑے پیمانے پر آپ سے کام لے گا انشاءاللہ۔